آج کی ویڈیو ہماری اس جگہ کے بارے میں ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 3 دن گزارے تھے۔ تو وہ جگہ کون سی ہے؟ تو وہ جگہ ہے غار ثور۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں آخر 3 دن کیوں گزارے اور اس کا کیا واقعہ تھا اور اس غار کی ہسٹری کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اس غار کی لوکیشن اور دوسری باتیں اس سے ریلیٹڈ ہم شیئر کریں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں ہوں شان حیدر اور میں آپ کو یہاں پہ ایزی رائڈ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو آپ کی اس ہولی جرنی میں، اس ہولی سفر پر آپ کی کمپینین بن سکتی ہے۔ ان کا کانٹیکٹ سکرین پر نیچے اویلیبل ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ اگر غار ثور کی لوکیشن کی بات کی جائے تو یہ مکہ سے تقریباً 8 کلومیٹرز کے فاصلے پر لوکیٹڈ ہے اور یہ غار جبل ثور کے پہاڑ جو ہے اس پر یہ واقع ہے۔ جبل ثور نام کا جو پہاڑ ہے اسی کے اوپر۔ اس غار سے ہماری اسلامک تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے نا واقعہ جڑا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مدینہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے تیار ہو گئے اور جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی ٹھیک اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کفار مکہ نے قتل کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ تو اس منصوبے کے تحت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے گرد یعنی گھیرا بنا لیا تھا۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ سے باحفاظت نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے پہلے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا اور ان کے سپرد کچھ امانتیں جو مکہ والوں کی تھی وہ ان کے حوالے کر دی۔ اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ جن لوگوں کی یہ امانتیں ہیں آپ نے ان ٹھیک لوگوں کو ان کی امانتیں یہ لوٹانی ہیں اور اس کے بعد آپ نے مدینہ آ جانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم سفر تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب کفار مکہ کو بات کا علم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جا چکے ہیں تو انہوں نے آپ کے پیچھے آدمیوں کو روانہ کر دیا۔ تو اس سفر کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمراہ غار ثور میں قیام فرمایا اور یہ غار جبل ثور پر واقع ہے۔ یہ پہاڑ مکہ کے شمال میں 8 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں موجود تھے تو اچانک ان کو تلاش کرنے والے ایک ٹولہ جو ہے نا مطلب اس طرف پہنچ گیا۔ تو یہ غار کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی شخص غار کے باہر کھڑا ہو کر جو ہے نا اس کو اندر دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کو اندر کچھ نظر نہیں آتا، کچھ اس طرح سے بنی ہو۔ اور جب حضرت ابو بکر کو اس بات کا پتہ لگا تو کفار مکہ جو ہے نا غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں اس بات کا، تو وہ پریشان ہو گئے اور اپنی جو ہے نا اس تشویش کا، پریشانی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا کہ تسلی دی اور کہا کہ ہمارے ساتھ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جن کے ساتھ تیسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس واقعے کو قرآن میں کچھ اس انداز میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اگر تم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے یعنی دیس سے نکال دیا تھا۔ دو میں سے یعنی دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پشت کر دی اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کا یہ ترجمہ ہے قرآن میں جو ہے۔ اس غار میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، وہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ یہاں تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے پہلے غار کی جو ہے نا اچھے سے صفائی کی اور جہاں جہاں پر جتنے بھی ہولز تھے ان سب کو جو ہے نا کپڑے سے بند کر دیا۔ ایک ہول باقی رہ گیا اور کپڑا ختم ہو گیا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر غار کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست اور صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر سونے لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی جو ایڑی تھی اسے اس سوراخ پر جو بچ گیا تھا اس پر رکھ دی، چونکہ
अगर कोई चीज जो है ना बाहर निकल के हजरत सल्लम को नुकसान ना पहुंचा सके। तो उस सुराख में एक चीज थी जो कोई बिच्छू था, हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है ना को उसने काटा। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत में मतलब अपनी जगह से वो नहीं हटे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में कोई खलल पैदा ना हो। दर्द की शिद्दत से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने आंसू निकलने लगे और वो आंसू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंख है वो खुल गई। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि अबू बकर सिद्दीक को किसी चीज ने डसा है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब जो था उस जगह पर लगाया और वो जगह सही हो गई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे उसके बाद कोई तकलीफ, कोई दर्द, कुछ भी उससे महसूस नहीं हुआ उस जगह से। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ इस गार सौर में 3 रोज कयाम फरमाया और फिर यहाँ से दोबारा जो है ना उन्होंने आगे मूव किया, मदीना के लिए यानी रवाना हुए। तो ये जगह जियारत के तौर पर मक्का मुकरमा में मतलब ओपन है, अवेलेबल है। आप कभी भी अगर मक्का में इस जगह को विजिट करना चाहते हैं डे टाइम में तो आप कर सकते हैं। ऊपर जाना चाहें आपकी मर्जी है, उस गार तक जाने का कुछ टाइम लगता है। तो आज की वीडियो हमारी है यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।